ہمیں امید تھی کہ ہمارے بھائی کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جس طرح سن 2012 میں انہیں لاپتہ کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا، مگر ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ وہ زندہ ہمارے پاس واپس نہیں آئے، بلکہ ہمیں ان کی تشدد زدہ لاش ملی۔ یہ کہنا تھا ڈیرہ بگٹی سے تعلق رکھنے والے غلام رسول بگٹی کا، جن کے چھوٹے بھائی غلام یاسین بگٹی کی لاش اتوار کو افغانستان سے متصل بلوچستان کے سرحدی شہر چمن سے ملی تھی۔ غلام یاسین اپنے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں سرکاری ملازم تھے، جنہیں ان کے بھائی کے مطابق 2 مرتبہ جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ غلام رسول بگٹی نے بتایا کہ دوسری مرتبہ گمشدگی کے بعد نہ صرف کوئٹہ میں FIR درج کرائی گئی بلکہ ان کا کیس جبری گمشدگیوں سے متعلق حکومتی کمیشن میں بھی زیر سماعت تھا۔ غلام یاسین بگٹی کون تھے؟ غلام یاسین بگٹی کا تعلق بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی سے تھا۔ ان کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے FSC تک تعلیم حاصل کی تھی، جس کے بعد ڈیرہ بگٹی میں ہی محکمہ صحت میں بطور ڈسپنسر ملازمت اختیار کر لی تھی۔ وہ شادی شدہ تھے اور ان کے 4 بیٹے ہیں۔ ان کے 4 بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے کی عمر اب 12 سال ہے۔ کوئٹہ میں گھر ہونے کے باعث ان کی رہائش کوئٹہ میں ہی تھی۔ غلام رسول بگٹی نے بتایا کہ غلام یاسین کو 2 مرتبہ جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے سن 2012 میں ان کو لاپتہ کیا گیا، لیکن 20-25 دن بعد ان کو منظر عام پر لایا گیا اور اس وقت ان کے خلاف 3 مقدمات قائم کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک مقدمہ دھماکہ خیز مواد کی برآمدگی تھا، جس میں انسداد دہشت گردی کوئٹہ کی عدالت نے انہیں بری کیا تھا، جبکہ 2 دیگر کیسز سیشن کورٹ میں زیر سماعت تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ان کے بھائی کے خلاف 2 کیسز زیر سماعت تھے، لیکن ان کو رہا کر دیا گیا تھا، مگر ان کو جنوری سن 2016 میں دوبارہ جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ دوسری مرتبہ جبری گمشدگی کی FIR بھی سریاب تھانے میں درج کی گئی، جس کے مطابق غلام یاسین کو کمرانی روڈ پر ایک کالونی سے رات کو 3:30 بجے اس وقت اٹھا لیا گیا جب وہ اپنے ایک دوست کے گھر میں سو رہے تھے۔ ہمیں بھائی کی جانب سے پیغامات بھی ملتے رہے کہ وہ زیر حراست ہیں اور کبھی کبھار اچھی خبریں بھی ملتی رہیں کہ وہ بازیاب ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی بھائی کو جبری گمشدگی کے بعد منظر عام پر لایا گیا تھا اور دوسری مرتبہ بھی جبری گمشدگی کے بعد ان کی بازیابی اور رہائی کے حوالے سے اچھی خبریں ملنے کے بعد ہمیں یہ توقع تھی کہ وہ بازیاب ہو جائیں گے اور اپنے چھوٹے بچوں کا سہارا بنیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا، بلکہ گزشتہ اتوار کو انہیں ڈیرہ بگٹی سے یہ اطلاع ملی کہ چمن شہر کے قریب سے ان کی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی کی جیب میں ان کا سروس کارڈ تھا، جس پر درج پتے کی مدد سے لیویز فورس چمن کے اہلکاروں نے ڈیرہ بگٹی میں لیویز فورس کو اطلاع دی، پھر ڈیرہ بگٹی سے ہمیں اس بارے میں بتایا گیا۔ غلام رسول بگٹی نے بتایا کہ بھائی کی لاش کے بارے میں اطلاع کے بعد اسے لینے کے لیے ہم کوئٹہ سے چمن گئے تو وہاں ہم نے لاش کو شناخت کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے جسم پر تشدد کے نشانات تو تھے، لیکن کسی گولی کا زخم ان کے جسم پر نہیں تھا۔ ہم نے ان کے جسم کو دیکھا، ہمارے اندازے کے مطابق ان کو کرنٹ دیا گیا تھا یا گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس سوال پر کہ لاش کی پوسٹ مارٹم کرائی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے لاش کی پوسٹ مارٹم نہیں کروائی کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ہم لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے کوئٹہ کے ہسپتال نہیں لے گئے بلکہ اسے اٹھا کر کوئٹہ اپنے گھر لے آئے۔